اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فکر مند ہیں؟ حالانکہ امت کو تو پتہ ہے کہ نبی کے گھر والے ہیں، اور ایسی کیا فکر لاحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا؟ یہ کس تناظر میں آپ بالکل کس حوالے سے آپ کو یہ بالکل یعنی پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ ایک اور طبقہ آپ کے اصحاب میں، آپ کے ساتھیوں میں، متعلقین میں، اس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، کنسرن ہیں کہ بعد میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، وہ آپ کے اہل بیت صحیح. تو مختلف موقعوں پر آپ نے اہل بیت میں جو مختلف، مثلا ایک تو آپ کی ازواج ہیں، بالکل، تو آپ اپنی ازواج کے بارے میں بھی کچھ فکر مندی ظاہر کرتے ہیں کہ میری بیویاں ہیں اور میری وفات کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے اس کے لحاظ سے یہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی. ان کے اس طرح زیادہ تر ازواج کے النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد اور بچے بھی نہیں ہیں جو ان کے ذمہ دار ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں. تو وہ اپنی باقی زندگی کے لیے گویا مسلمانوں پر ان کی اجتماعی ذمہ داری ہیں اور مسلمانوں کی حکومت اور ان کا بیت المال، ان کے سارے معاملات کو دیکھنے کا بندوبست ہے. تو آپ کو ان کے بارے میں بھی ایک فکر مندی ہے کہ میرے بعد یہ میری بیویاں اچھے خلفاء حکمران ہوں گے، ان کا برتاؤ اچھا ہوگا تو اچھا ہے، لیکن لوگ تو ہر طرح کے آئیں گے، تو ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو، ان کے جو ضروریات ہیں ان کا فراہمی میں ان کو کوئی تنگی نہ ہو. تو آپ کو اپنی ازواج کے بارے میں بھی یہ ایک فکر مندی ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. دوسرے آپ کے اہل بیت میں بنو ہاشم ہے، یعنی جو آپ کا اپنا خاندان ہے اور قبیلہ ہے، اور عام طور پر جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں آپ کے خاندان کے لوگ ہی، جس میں بنو ہاشم ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی ہیں اور ان کے بچے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بنو ہاشم کے بارے میں اور اپنے دوسرے جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو کنسرن ہے. صحیح. کہ کیونکہ دو پہلو ہیں، ایک تو ان حضرات کا رسول اللہ کے ساتھ ایک نسبی رشتہ ہے، بالکل ٹھیک، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا احترام ہو اور ان کے اس حق کو، اس نسبت کا پورا اکرام کیا جائے. لیکن ایک دوسری پیچیدگی بھی وہاں ہے، اور وہ یہ کہ اس سے ایک سیاسی مسئلہ بھی پیدا ہونا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جو اقتدار اور حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے متعلقین کے اس بڑے ہی وسیع حلقے میں، وہ اس میں ترجیح کس کو ہوگی؟ قریبی نسبی تعلق اور مکے کے دور سے آپ کو سپورٹ کرنے کا کام وہ بنو ہاشم نے کیا. آپ کے لیے قربانیاں اور آپ کے لیے ابتدائی جماعت مہیا وہ مہاجرین نے کیا. مدینے میں آپ تشریف لائے ہیں تو انصار کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم. تو یہ سارے طبقے ہیں، تو حکومت اور اقتدار میں ترجیح کس کو ملے، کس کو ہوگی؟ صحیح. تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سیاسی کشمکش میں جو سیاسی رجحان ہے مجموعی طور پر طبقے کا، وہ لوگ بنو ہاشم کو اقتدار دینے سے اوائڈ کریں گے، اور وہ آپ کو صحابہ میں اس اہل بیت کو بھی اس کا ادراک ہے کہ اس کے کچھ جنون کچھ قابل لحاظ پہلو ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کی جماعت اور مہاجرین اور قریش کے باقی جو پوری عصبیت ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی نسبت بنو ہاشم کو جو حاصل ہے یہی بہت بڑا شرف ہے، اس کے ساتھ اگر اقتدار بھی اس خاندان میں چلا جائے گا تو وہ ایک طرح سے آگے چل کر روحانی اور سیاسی دونوں طرح کی ایک مونوپلی بن جائے گی. صحیح. اور اقتدار میں پھر جو ایک شرکت کا ایک کوئی اور دائرہ طبقہ وہ پھر اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک کنسرن ہے جس کو آپ آگے چل کر ہم دیکھیں گے. یہ حدیثی کرتاس جو ہے اس کو بھی اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے اس میں بھی آپ کا یہی کنسرن؟ اس میں تو یہ واضح نہیں اب کیا ساتھ ہیں کہ آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے.
لیکن اہل بیت کے ہاں یہ سوال تھا، اور حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ بھی دیا بخاری کی روایت کے مطابق کہ جا کہ کے نبی آپ کی وفات کا وقت مجھے نظر آ رہا ہے قریب ہے، صحیح تو اب ہمیں واضح نہیں ہے کہ اقتدار اور خلافت کے معاملے میں ہمارا کوئی خاص حیثیت یا کوئی خاص استحقاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کیوں نہ ہم آپ سے پوچھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ پوچھنے کو پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے انکار اگر آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے تو پھر تو راستہ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں امت کے سپرد کر کے جا رہے تھے۔ تو خیر یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں جو آپ کو فکر مند وہ یہ ہے کہ اس سیاسی کشمکش کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اہل بیت کو میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے اور دین میں جو ان کی خدمات ہیں اس کی بھی ناقدری ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی حق نہ پہچانا جائے، اس کی وجہ سے کوئی بدسلوکی ان کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ وہ ایک کنسرن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو جو مشہور حجۃ الوداع کی روایات میں بھی ذکر ملتا ہے، بعض غدیر خم کی جو اس میں بھی ہے کہ آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا بھی میرے ساتھ نسبت کے لحاظ سے، خاندانی شرف کے لحاظ سے اور دینی خدمات کے لحاظ سے جو حق بنتا ہے اس کو بھی پہچاننا۔ سیاسی معاملات تو امت طے کرے گی جو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی نسبت ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔